خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جو اپنی قبروں کو ناچیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، بے وجودوں کو وجود دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج جب ہم اس سال کے ہفتے کا پہلا اتوار جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آج ہم نے خدا کے خون اور بدن میں بھی شریک ہونا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم اس میں شریک کیوں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ ہم کیوں ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ سنڈے آتا ہے، اسپیشلی جو ہے شاہ ربانی کا سنڈے، تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے خون اور بدن کے بارے میں، اس کی قربانی کے بارے میں، اور ہم کیوں جو ہے خداوند کا خون اور بدن لیتے ہیں، اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیسے جو ہے اس دنیا میں گناہ آیا اور گناہ کے جو کانسیکوینسز تھے ان کی وجہ سے انسانی زندگی پر کیا اثر ہوا، اور جب انسان کی زندگی میں گناہ آیا تو اس سے جو ہے رہائی انسان کو کس طرح ملی۔ اور کلام حق میں سے آج ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے کہ موت جو ہے گناہ سے موت، اور موت سے جو ہے ہمیشہ کی زندگی تک کا سفر۔ میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 12 آیت۔ کلام حق میں سے دیکھیں گے رومیو 5 باب اور اس کی 12 آیت۔ نیا ہدنامے میں نیا رومیو کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 12 آیت، کلام حق میں یوں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکتوں سب کہیں گے آمین۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے کلام حق میں پڑھا کہ پولس کہتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور وہ شخص کون تھا جس کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں آیا؟ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جب خدا نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ اس نے آدم کو بنایا، آدم کے ساتھ اس نے اس کی ایک مددگار کو بھی بنایا، اس کی بیوی کو، جس کا نام ہوا تھا۔ اور کیا ہوا، باغ میں جو ہے بہت طرح کے جو ہے درخت تھے، اور باغ میں جو ہے 2 طرح کے درخت اور تھے، ایک جو تھا ہمیشہ کی زندگی کا، اور دوسرا جو ہے وہ درخت کون سا تھا، نیک اور بد کی پہچان کا۔ خدا نے جو ہے آدم سے کہا کہ تو اس درخت کو جو اس میں ہے واقعات میں ہے، اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو اس دن مرا۔ میرے ساتھ دیکھیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 16 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب یہ خدا نے جو ہے ایک وارننگ جو ہے آدم کو دی ہے کہ تو باغ کے ہر ایک درخت کا پھل بے روک ٹوک کھانا سوائے ایک کے۔ اب باغ میں 2 میجر درخت ہیں، لیکن ریزسٹنس خداوند نے جو ہے صرف ایک کے لیے لگائی، ایک سے منع کیا ہے، دوسرے سے منع نہیں کیا تھا۔ خدا نے آدم کو حیات کے درخت میں سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، خدا نے کہا کہ نیک اور بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا۔ اب ابلیس جو ہے وہ جو ہے سانپ کی صورت میں جو ہے ہوا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا واقعی خداوند نے ایسا کہا؟ تو ہوا کے ساتھ اس کی ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی باتوں میں جو ہے الجھا لیتا، اور ہوا کیا کرتی ہے، اس پھل کو کھاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے شوہر کو آدم کو بھی کھلاتی، اور اس گناہ کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے یہ پایا کہ ہم ننگے ہیں۔ وہ پہلے بھی ایسے ہی رہتے تھے، لیکن گناہ کی وجہ سے ان کی زندگی میں جو ہے ایک شرمندگی آ گئی، ایک شرم ان کی زندگی میں آ گئی، صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے باغ میں سے ہی انجیر کے پتوں کی لنگیاں اپنے لیے سی، اور وہ جو ہے خدا کی
हजूरी से छुपने लगे। कैसा वक्त होगा कि एक वक्त था कि खुदा ठंडे वक्तों में उनसे बात करता था। आदम और हवा शायद खुदावंद का इंतजार करते। जैसे एक बाप अगर काम पर जाता है तो बच्चे जो है उसका इंतजार करते हैं कि शाम को हमारे पापा ने ड्यूटी से आना है और हमने अपने पापा से मिलना है। इसी तरह आदम और हवा भी शायद खुदावंद का हर रोज इंतजार करते कि खुदावंद कब आएगा। हम अक्सर अपने खादमों का इंतजार करते हैं। अगर खादम आए हमारे घर में डेली आए तो हम कहते हैं पता नहीं की गल पास्टर साहब आज आए नहीं। लेकिन आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो उसके बाद क्या हुआ, वो खुदा की हजूरी से छुपे। उन्होंने अपने आप को खुदा की हजूरी से छुपाया और खुदा जब बागे अदन में आया तो खुदा ने कहा है आदम तू कहाँ है। और आदम ने कहा कि मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा तुझे किसने ये बताया। वजह जो थी खुदा को मालूम थी, खुदा की नजरों से कुछ नहीं था छुपा। लेकिन फिर भी खुदा ने आदम को एक मौका दिया कि शायद वो अपने गुनाह का इकरार करे। लेकिन आदम ने जो है सारा इल्जाम किस पर लगाया, अपनी बीवी पर। उसने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया, अब इनडायरेक्टली वो खुदा पर भी इल्जाम लगाता है और अपनी बीवी पर भी इल्जाम लगाता है कि जिस औरत को तूने मुझे दिया, जिसको तूने मेरे साथ किया, उसने मुझे ये फल खिलाया और मैंने खाया। अब उसके बाद जो है औरत से पूछा जाता है तो औरत किस पर इल्जाम लगाती है, इब्लीस पर कि इस सांप ने जो है मुझे अपनी बातों में उलझाया और मैंने ये किया। अब खुदावंद जो है इन तीनों को सजा देता है। खुदा आदम को भी सजा देता है, खुदा औरत को भी सजा देता है और उसके बाद जो है खुदा इब्लीस को भी सजा देता है। औरत जो है उसको जब सजा दी जाती है तो जब उसके लिए जो है पेशन गोई की जाती है, उससे पहले इब्लीस के लिए जो है पेशन गोई की जाती है औरत के ताल्लुक से कि जो है तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। अब जहाँ पर गुनाह जो है इस दुनिया में आ चुका है, वहाँ खुदा ने जो है एक नया मंसूबा जो है इंसान की निजात के लिए कहराया है। खुदा ने बाग में अगर गुनाह हुआ है तो उसी बाग में खुदा ने एक निजात का मंसूबा ठहराया है और खुदा ने यहाँ पर जो है अपने बेटे की कुर्बानी का पहला इशारा दिया है। इसके बाद क्या होता है, खुदा उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाता है। अगर आप पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर में देखें तो पहले जो है जानवर जो थे उनको नहीं खाया जाता था, जानवर भी जो थे वो घास खाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब गुनाह इस दुनिया में आया तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने बाग में एक जानवर को ज़िबा किया और उसकी खाल से जो है चमड़े के कुर्ते बनाकर आदम और हवा को पहनाए और उनकी शर्मिंदगी को ढाका। इसके बाद जो है शरीयत खुदा ने इंसान को दी, मूसा की मार्फत जो है शरीयत पहुंची इंसान तक। और शरीयत जब इस दुनिया में आई तो इंसान को पता लगा कि गुनाह क्या है। पौलुस कहता है अगर शरीयत ना होती तो मुझे कैसे पता चलता कि लालच क्या है, मुझे कैसे पता चलता कि चोरी क्या है। अब देखें अगर किसी मुल्क में कानून नहीं है तो वहां पर लोग जो मर्जी करते थे। शरीयत का मतलब ही है कानून और शरीयत के 613 कवानीन थे। कोई शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं था जो शरीयत के उन 613 कवानीन को पूरा कर सके। कलाम हक में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई शख्स जो है इस दुनिया में ऐसा नहीं था जो बेगुनाह हो, जो बेऐब हो, जो किसी का इज्जी बन सके। साला साल जो है कुर्बानियां गुजरानी जाती। अगर हम देखें इब्रानियों के खत में तो वहां पर हमें मिलता है कि साला साल जो है कुर्बानियां गुजरानी जाती, हर रोज कुर्बानियां गुजरानी जाती। सरदार का ही मुकर्रर किए गए, खैमा इज्तिमा बनाया गया। खुदा ने जैसे आसमान पर एक खैमा था, जमीन पर जो है मूसा से ऐसा खैमा बनवाया, आसमानी सारा नक्शा दिखाया और उस खैमा में जो है दिन रात कुर्बानियां चढ़ाई जाती। उसके बाद जो है
ایک بار جو ہے یوم کفارہ کا دن ہوتا ہے. سردار کاہن پہلے اپنے گناہوں کے لیے قربانی چڑھاتا اور پھر کیا ہوتا, امت کے گناہوں کے لیے قربانی چڑھاتا. کفارہ کا مطلب ہے ڈھانکنا. سالہ سال ان گناہوں کو صرف ڈھانکا جاتا, ان کو ختم نہ کیا جاتا, کیونکہ جو ہے جانوروں کی قربانی سے کوئی گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. اگر گناہ انسان نے کیا تھا تو اس کا عوضی جو ہے, اس کا جو فدیہ دینے والا وہ بھی ایک انسان تھا, اس کو بھی ایک انسان ہونا ضروری تھا. اور وہ انسان کون تھا؟ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اس دنیا میں. اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکے. ہاللیلویا. وہ ایک بے عیب انسان تھا, وہ کامل خدا ہے اور وہ کامل انسان تھا. وہ جب اس دنیا میں آیا تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا. فقیہ فریسی جو ہے, سردار کاہن جو ہے, وہ بے شمار جو ہے موقعوں پر اس پر گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اسے کسی نہ کسی بات میں پھنسا لے. وہ طرح طرح کے سوال پوچھتے. کبھی کہتے کہ خداوند قیصر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں. کبھی اس سے کوئی سوال پوچھتے, کبھی شادی کے تعلق سے پوچھتے, کبھی کس تعلق سے پوچھتے. اور ایک بار جو ہے ایک ایسی عورت کو جو زنا میں پکڑی گئی, اسے یسوع کے پاس لے آئے. اب بات یہ ہے کہ جو زنا کاری ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے, لیکن وہ لائے صرف ایک عورت, دوسرا شخص وہاں پر نہیں ہے. اور وہ اس عورت کو لائے اور کہنے لگے کہ خداوند موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو سنگسار کیا جائے. سنگسار کرنا ہوتا تھا کہ ایک انسان کو کھڑا کر دینا اور ہاتھ میں پتھر پکڑ لینے اور تب تک اسے مارنا جب تک وہ مر نہ جائے. تو خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے جو ہے ہیکل کے احاطہ میں تھا, ہیکل کے اندر تھا, اور وہ گراؤنڈ جو ہے وہ پتھروں کا بنا ہوا. ہم موویز میں تو دیکھتے ہیں نا کہ یسوع نے جو ہے مٹی پر کچھ لکھا, لیکن وہ مٹی کا گراؤنڈ نہیں تھا, خداوند ہیکل کے اندر تھا, اور وہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے, اور خداوند پتھروں پر لکھنے لگا. اور خداوند نے اٹھ کر کہا ان سے کہ تم میں سے جس نے جو ہے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ اس عورت کو جو ہے وہ پتھر مار سکتا ہے. اور ایک ایک کر کے جو ہے سب وہاں سے چلے گئے. ایک طرف وہ خداوند کو جو ہے موسیٰ کا دشمن ٹھہراتے ہیں کہ خداوند موسیٰ نے شریعت میں یہ کہا, لیکن خداوند جو ہے وہ جب زمین پر لکھتا ہے, جب ان پتھروں پر لکھتا ہے, تو موسیٰ کو جو ہے شریعت کس پر دی گئی؟ پتھروں پر دی گئی. تو خداوند نے جب ہیکل پر ان پتھروں پر لکھا تو اس نے ثابت کیا کہ وہ شریعت دینے والا بھی میں ہوں. ہاللیلویا. اور جب خداوند نے یہ کیا تو ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ وہاں پر سے چلا گیا. اور پھر خداوند نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت, کیا تجھ پر کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا؟ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ خداوند وہ سب لوگ چلے گئے. تو اس نے کہا جب میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا. ہر بار خداوند پر کوئی نہ کوئی الزام لگانے کی کوشش کی گئی. اور جب خداوند کو گرفتار کیا گیا تو تب کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. اور پلاطوس کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو پلاطوس نے اس سے کہا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو اس سے کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. تو خداوند نے پلاطوس سے کہا کہ تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں. پلاطوس بھی جو ہے اس نے 3 بار جو ہے خداوند کے بارے میں کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. اور اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس کے خون سے, میں اس کے جو ہے قتل سے بری. ہر ایک بات میں ہمارا خداوند راست ٹھہرا, وہ بے الزام ٹھہرا, وہ بے عیب ٹھہرا. ایک برہ جب قربان کرنے کے لیے لے کر جایا جاتا خیمہ اجتماع میں تو کاہن اس پر دیکھتا سب سے پہلے کیا اس میں کوئی داغ دھبا جھری تو نہیں ہے, کیا یہ کسی طرح سے مفلوج تو نہیں ہے, اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. بے عیب جانور جو ہے قربانی کے لیے پیش کیا جاتا, اور ہمارا خداوند جو ہے وہ خداوند کا بے عیب برہ تھا. ہاللیلویا. اور یوحنا کہتا ہے جب اس پر نظر کرتا ہے
دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا اور جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور کیا ہوا؟ اس کے بدلے میں خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ درمیان میں شریعت آئی، شریعت نے ہمیں اس بات کا جو ہے احساس دلایا کہ ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت۔ اور آگے جب ہم دیکھیں عبرانیوں کے خط میں، میرے ساتھ دیکھیے گا، پولس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، عبرانیوں کا خط میرے ساتھ دیکھیے گا۔ قرآن حکمت سے دیکھیں گے عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 11 اور 12 ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اور اس کی 11 اور 12 ہے۔ کلام حق میں یوں لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ آمین۔ اب سردار کاہن کا کام کیا تھا؟ یوم کفارہ کے دن جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، ایک جانور برے کو ذبح کیا جاتا اور اس کا خون لے کر کاہن جو ہے پاک ترین مقام میں جاتا۔ پہلے جو تھا وہ جو ہے احاطہ ہوتا، صحن ہوتا تھا پاک مقام کا، جو ہے خیمہ اجتماع کا پہلے صحن ہوتا، اس کے بعد اندر جو تھا پاک مقام ہوتا۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے سامنے بخور جلانے کی قربانگاہ ہوتی، جیسے یہاں پر یہ پردہ لگا ہے، یہاں پر بخور جلانے کی قربانگاہ ہوتی، اس طرف جو ہے شمعدان ہوتا اور اس طرف نظر کی روٹیوں کی میز ہوتی، اور کاہن سال میں جو ہے ایک بار جو ہے یہاں سے یہاں تک جاتا۔ یہ پردے کے پیچھے جو ہے عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا۔ اب سمجھ لیں وہ والا حصہ جو ہے وہ بیرونی احاطہ، یہ والا حصہ جو ہے یہ پاک مقام ہے۔ اس جگہ پر کاہن سال میں ہر روز آتا، صبح شام قربانیاں لے کر اور روٹی کو رکھتا، خداوند کے حضور شمعدان کو جلاتا، لیکن اس جگہ پر صرف کاہن کو یہاں سے یہاں تک جانے کی اجازت پورا سال نہیں ہوتی، لیکن سال میں ایک دن ایسا ہوتا یوم کفارہ کا دن، جس میں وہ جو ہے کاہن جو ہے برے کا خون لے کر جو ہے یہاں سے یہاں تک جاتا، اس پردے تک جاتا، اس پردے سے آگے عہد کے صندوق تک جاتا، اور کیا کرتا؟ اس خون کو جو ہے عہد کے صندوق کے اوپر لگاتا، اور اس سے امت کے گناہوں کا کفارہ ہوتا۔ جب تک جو ہے قربانی کا خون جو ہے صندوق کے اوپر نہ لگایا جاتا، پاک ترین مقام میں نہیں لے کر جایا جاتا تھا، وہ قربانی اس دن قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا خون لے کر پہلے جو ہے سردار کاہن امت کے گناہوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے قربانی چڑھاتا، پھر امت کے گناہوں کے لیے اور وہ خون لے کر اندر جاتا۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے جو ہے اپنی جان دے کر، جب صلیب پر اس نے اپنی جان دی تو کلام میں لکھا ہے وہ اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں گیا۔ اب بعض لوگ سوچیں گے کہ وہ پاک مکان جو ہے وہ کون سا تھا؟ بعض لوگ کہتے تھے کہ جب یسوع کو صلیب دی گئی تو اس کے نیچے جو ہے یرمیہ نے عہد کا صندوق چھپایا ہوا، جس پہاڑی پر جو ہے گلگتا کی پہاڑی پر، کھوپڑیوں کے پہاڑ پر یسوع کو صلیب دی گئی، اس کے نیچے جو ہے عہد کا صندوق تھا، اور جب یسوع کا خون جو ہے صلیب سے بہتا ہوا جو ہے اس صندوق پر پڑا تو یسوع کی قربانی کو قبول کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلام میں دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 24 آیت۔
9 बाब और उसकी 24 आयत कलाम हक में ये लिखा है, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। अब खुदावंद जो है वो इंसान के बनाए हुए, मूसा के बनाए हुए, उसके बाद सुलेमान के बनाए हुए, इन सब जो है हैकल के अंदर पाक मकान में नहीं गया। खुदा ने मूसा को जो है आसमान पर बनी हुई जो है मकदस गाह, आसमान पर बना जो मकाम दिखाया कि यहाँ पर जो है ऐसा जो है नमूना मैं तुझे दिखाता हूँ, ऐसा मैं तुझे घर दिखाता हूँ, ऐसा खैमा दिखाता हूँ और तूने जमीन पर वैसा बनाना। और कलाम में हम पढ़ते हैं कि मसीह जब जो है उसने कफारा दिया तो वो अपना खून लेकर जमीनी जो है मकदस में नहीं बल्कि आसमान पर गया। हालेलुया। और जब आसमान पर गया तो उसने खून जो है अपने बाप के आगे पेश किया और वो हमारी शिफायत के लिए अब से लेकर हमेशा तक मौजूद है। सरदार काहिन इंसान होते थे, हर इंसान की एक उम्र है, गुनाह की वजह से हर इंसान जो है वो मरता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और आदम के गुनाह की वजह से इस दुनिया में मौत आई। लेकिन जब दूसरा आदम इस दुनिया में आया, जब दूसरे आदम ने अपनी जान का कफारा दिया, तो जब उसने अपनी जान दी तो वो मौत से हमें निकाल कर हमेशा की जिंदगी तक लेकर आया। हालेलुया। और जब उसने जो है अपनी जान दी, जब उसने सलीब पर जान दी, तो उसने जब कहा तमाम हुआ, जब उसने खुदावंद के हाथ में अपनी रूह सौंपी, तो कलाम में लिखा है मकदस का पर्दा फट कर 2 हिस्से हो गया। ये वो पर्दा था जो फटा था, ये इंसान और खुदा के दरमियान एक दीवार थी और ये दीवार जो थी ये गुनाह की दीवार थी। और जब उसने अपनी जान दी तो जो है मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और उसने खुदा बाप से हमारी सुलह कराई। हालेलुया। अब जब हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, तो हम हमेशा की जिंदगी का वारिस होते हैं। हालेलुया। और आखिर में यही बात कहूंगी कि हम अगर यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16 आयत पढ़े, बड़ी मशहूर आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, मेरे साथ बोलिएगा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। उस पर ईमान रखते हैं तो हम मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो कलाम में लिखा है, बस जितने अब मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, लेकिन जो उस पर यकीन नहीं करता, जो उस पर ईमान नहीं रखता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जब यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी ईद फसह पर फसह जो है वो खाया, जब खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, तब जब उसने प्याला लिया तो कहा ये प्याला मेरे खून में नया है। पहला अहद उसने जो है अब्राहम से बांधा और अब जो अहद है वो उसने कलीसिया से बांधा। जब हम इस प्याले में से पीते हैं तो हम अपने खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं। हालेलुया। जब तक वो ना आए, हर एक ईमानदार पर, हर एक रास्तबाज पर जो खुदा से डरता है, जो यीशु पर ईमान रखता है, यह बात फर्ज है कि उसके खून और बदन में शरीक हो जब तक वो ना आए। हम उसके खून और बदन में अक्सर शरीक होने से हिचकिचाते, हमें लगता है कि शायद इसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। कई जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं इस बात को जानते हैं, वो अगर किसी और संडे ना आए लेकिन इस संडे खुदावंद के खून और बदन में शरीक होने जरूर आते। अगर हम अमाल की किताब देखें तो इब्तिदाई कलीसिया हर हफ्ते खुदावंद के खून और बदन में शरीक होती। लिखा है हफ्ता के पहला दिन वो जमा होते और रोटी तोड़ते। रोटी तोड़ते मतलब कि खुदावंद के खून और बदन में शरीक होते। और हमें महीने में सिर्फ 1 दिन आना पड़ता, लेकिन कई बार हम वो भी जो है अपने रास्ते की रुकावटों की वजह से आने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब हम ये खून लेते हैं, जब हम ये बदल लेते हैं, तो हम उसकी उस सलीबी मौत का इकरार करते हैं कि खुदावंद तूने मेरे लिए अपनी जान दी, तूने मेरे लिए अपना बेशकीमत लहू बहाया ताकि मैं हमेशा की मौत से निकल कर हमेशा की जिंदगी तक चला जाऊं। हालेलुया। जरूरत इस बात की है जब हम आज उसके खून और बदन को लें तो उसका शुक्र अदा करें, उसकी उस कुर्बानी के।
بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مذاہب ہیں جو اپنے خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی زندہ امید نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس ایک زندہ امید ہے۔ ہاللویا۔ پاسٹر حبیب صاحب کہا کرتے تھے جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے۔ ہاللویا۔ جو زندہ ہے وہی آپ کو نجات دے سکتا ہے، جو زندہ ہے وہی آپ کی شفایت کر سکتا ہے، اور وہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ ہاللویا۔ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ۔ ہاللویا۔ خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت دے۔